بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی موجودہ ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال میں جس ایک عمارت نے تہلکہ برپا کر رکھا ہے، جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، وہ ہے سندھ ہاؤس، اور ظاہر ہے اس نے پھر سندھ سے جڑی تمام شخصیات کو بہت مزید جو ہے وہ ریلیونٹ بنا دیا ہے۔ اور ایسے میں سندھ میں بیٹھی ایک ایسی شخصیت جس کا تعلق یعنی کہ ویسے تو ظاہر ہے یہ عہدہ اس اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ایک آف کورس ایک پارٹی وابستگی اور سارا معاملہ ہوتا ہے، جس کا تعلق وفاق سے ہو، اور وفاق میں اس وقت تحریک انصاف ہے، تو وہ بہت ہی عام ہے۔ ایسے میں کہ جب سندھ میں گورنر راج کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، ہم یہاں پر کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ میں عزت مآب گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ تشریف فرمائیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، گورنر راج لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، اور اوورآل سیاسی صورتحال پر۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو بتائیں کیا کچھ سامان وامان پیک کر رہے ہیں کچھ آپ؟ مخالفین کچھ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب تو پتہ نہیں کیا ہونے لگے ہے۔ آپ کو اسی لیے بلایا کہ آپ دیکھ لیں آکے۔ مجھے کوئی نظر نہیں آیا، کمروں میں چھپا ہوا باقی نہیں رکھا ہوا آپ نے؟ نہیں، سامان جس نے پیک کرنا ہے وہ پیک کرے۔ اچھا اسی اتھا ہی تو اتنے ہی اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ سندھ میں گورنر راج لگ رہا ہے، اس تجویز پہ غور ہو رہا ہے؟ وسیم، ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں شیخ رشید نے بحیثیت انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر کو ایڈوائز کی تھی کہ آپ سندھ میں گورنر راج لگائیں۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے پاس، صدر مملکت کے پاس تمام آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ وہ کنسیڈر کریں۔ ان کو ظاہر ہے کہ اگر انٹیریئر منسٹر یہ رائے دے رہا ہے جو کہ بہت سینئر منسٹر ہیں، ہاں تو اس کے اوپر کنسیڈر ضرور کیا ہوگا انہوں نے۔ میرے سے اب تک کوئی بات وزیر اعظم نے ایسی نہیں کی کہ وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں لگانا چاہتے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے ڈائریکٹ باس صدر مملکت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جیسے ہدایت دیں گے وزیر اعظم کی خواہش پہ یا ہدایت پہ، اگر کوئی ہدایت ایسی آتی ہے تو اس پہ عمل کریں گے۔ آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے؟ جس طرح ہر کسی کی اپنی رائے ہے نا، شیخ رشید صاحب نے اپنی رائے دی، قریشی صاحب نے اس کے مخالف رائے دی، انہوں نے کہا میرے خیال میں اچھا آئیڈیا نہیں۔ میری ذاتی رائے کوئی اس میں حیثیت رکھتی نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ جو اس وقت سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے وہ کوئی مناسب چیز نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بھی ایک کیا ہو رہا ہے سندھ ہاؤس میں اس وقت ایگزیکٹلی؟ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں، جی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں خریداری کا بازار گرم ہے، ایم این ایز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، چمک دکھائی جا رہی ہے، اور کسی کو کیش پہ، کسی کو آنے والی وزارت پہ، کسی کو کسی کے کیسز ڈراپ کرانے پہ، کسی کو سفارت پہ، یہ سارے یہ زمین۔ لوگ اپنی کنوکشن کے ساتھ وہاں نہیں بیٹھے بلکہ کسی لالچ میں بیٹھے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یا لالچ چلیں، ٹکٹ کا تو وعدہ ہے، وہ تو خود مان رہے ہیں کہ اگلے ٹکٹ کا وعدہ ہے، نون والے کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، لیکن پیسے لے کر وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ نہیں، ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر تو فیک نیوز نہیں ہو گئی؟ نہیں، بہت سے سب ناراض ہو جائیں گے آپ سے، وہ فیک نیوز کے بڑے خلاف ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ضمیر جاگتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آپ معصومانہ سوال کے موجد ہیں، اور آپ اتنی جو اس وقت معصومانہ شکل بنا کے میرے سے بات کر رہے ہیں، مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسوں کے اوپر کام ہو رہا ہے سارا۔ بھائی نور عالم خان صاحب، اس میں ایک مثال دیتا ہوں، انہوں نے ایک بندہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے، ایک بندہ نہیں کیا ہوگا قرآن نور پاک پہ عالم، کہہ رہا ہے، نہیں کیا ہوگا نور انہوں نے عالم، 1 روپیہ نہیں لیا۔ تو باقی بھی آ جائیں باہر، کون کون ہے کلمہ ایک پڑھے۔ اور صاحب بھی تھے، ان کا نام نہیں، انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے گا، یہ اپارٹ فرام نور عالم خان کہ میں نے 1 روپیہ نہیں بہت لیا۔ سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹی قسم کے لیے 4 دیگ چڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی ہو گیا، کوئی سب برابر ہو گیا حساب کتاب۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ہر وقت یہ ضمیر جو ہے ایسے موقع پہ کیوں جاگتا ہے؟ اس سے پہلے کیوں سو رہا ہوتا ہے ضمیر؟ تو میں ایک معصومانہ سوال کر لیتا ہوں پھر، آج سے کوئی 1.25 سال ہوا ہوگا، اس سے بھی کم، سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی ہے، سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے اور اس میں جیت کا آپ کا امیدوار جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں نے آپ نے لوگوں کو ووٹ دیا، تو تب انہوں نے کیا ثواب کمانے کے لیے دیا تھا یہ ووٹ، یا تب یا تو آپ لوگوں نے پیسے دیے تھے؟ اپوزیشن کے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا ہمیں۔ تو پھر کیسے بن گئے گیلانی صاحب، کیسے ہار گئے گیلانی صاحب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اسپلٹ تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں، اسپلٹ تھا جس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہمیں ملا۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اگین آپ نے قرآن کی بات کی، قرآن کی آپ نے بات کی، میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ میں گواہ ہوں یعنی اس چیز کا کہ کسی ایک بندے کو سینٹ میں انہوں نے خرید کے نہیں کوئی کام وہاں پہ کیا۔ ان کا تو آپس میں لڑائی تھی، اسپلٹ تھا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے، جب الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے اپنا بندہ کھڑا کیا، انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کیا، سو ہمارے لیے بڑا آسان تھا نکلنا بیچ میں سے۔ تو اس وقت واقعی ضمیر جاگے تھے، مطلب سینٹ میں پیسے نہیں چلے تھے؟ نہیں، ضمیر جاگنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سمپل کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپس میں جنگ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بندہ بنے گا اور ان کا ہمارا بنے گا، وہاں لڑائی ہو گئی، اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہمیں مل گیا۔ اچھا، لیکن اگر ان کی لڑائی نہ ہوتی تو یہ تھنگس وڈ ہیو بین ڈفرنٹ، اگر وہ یونائٹڈ ہوتے، اگر یونائٹڈ ہوتے۔ لیکن آپ کہیں گے تو میں نام بتاؤں گا، 1 2 3 4 آپ کے کئی لوگوں کے بیانات آن ریکارڈ ہیں ابھی یہی ساجد سنجرانی ایپیسوڈ میں،
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ضمیر جاگیں اپوزیشن کے لوگوں کے, اور یہ انہوں نے جو بھی کہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں پولیٹیکل ڈیوائڈ اس کا کوئی فائدہ ایبسلیوٹلی, مطلب آپ خود 2 into 4 کر لیں, نمبر گیم ہے سمپل سا, آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھ لیں, ان دونوں میں سپلٹ ہوا ہے, اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ خبر ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے گورنر راج نہ لگانے کے حوالے سے فی الحال حتمی فیصلہ کر لیا, یا ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو ابھی نہ یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے, نہ مجھے یہ علم ہے کہ انہوں نے فیصلہ رد کیا ہے. ڈسکشن میں ضرور ہے بات, جب بھی فیصلہ ہوگا مجھے اس سے مطلع کر دیا جائے گا. آپ کی ہے ان سے ملاقات ابھی؟ جی میری ملاقات ہے, میں کل جاؤں گا تو ملاقات کروں گا. کل یعنی بروز اتوار آپ ہفتہ بروز ہفتہ آپ اچھا اسلام آباد جا رہے ہیں؟ جی. تو پھر تو آپ وہاں سندھ ہاؤس بھی, آپ تو گورنر, آپ تو جا سکتے ہیں. ہاں میں ادھر ہی رہتا ہوں. تو آپ کل رہیں گے وہاں؟ ہاں کیوں, مجھے کیا خطرہ. آپ سندھ ہاؤس جا رہے ہیں؟ ہاں سندھ ہاؤس جاؤں گا, وہاں رہوں گا, میرا گھر ہے وہاں پہ. سندھ ہاؤس جو انٹر ہوتے ہیں نا, تو اس سائڈ پہ گورنر کا گھر ہے, اس سائڈ پہ سی ایم کا گھر ہے, اور سامنے پارلیمنٹ لاجز ہیں. تو بٹ اب پردہ ہو گیا ہے, ٹینٹ لگ گیا ہے, ایک بڑا سا تمبو لگ گیا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے آنا منع ہے, تو اس طرف رہتے ہیں. تو آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے تمبو کی طرف جائیں گے؟ یہاں بھائی نور عالم کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ رمیش تمہارے کیسے حال چال ہیں؟ میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری ٹیرس سے اندر نظر آتا ہے. اچھا, تو کل آپ وہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے کل. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, اور آپ کے خیال میں اس وقت گورنر راج سندھ میں حالات بہتر کرے گا یا خراب کرے گا؟ کین سوئنگ اینی وے. اچھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اس وقت جو صورتحال ہے, جو ٹینس صورتحال ہے, دونوں کو, اپوزیشن کو اور حکومت کو سوٹ کرے گا کہ اگر وہ اس ٹینشن کو تھوڑا سا ٹیمپریچرز کو ڈیفیوز کریں, نیچے لائیں. اور جب فواد چودھری صاحب کہیں گے کہ میں ان بے شرم لوگوں سے کہتا ہوں کہ شرم کریں, نہیں وہ تو, اور شہباز گل صاحب تو وہ کہیں گے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہے, میں تو کہیں بھی نہیں, مطلب ریپیٹ ہی نہیں کرتا جو انہوں نے کل رمیش کو. دیکھیں, پھر اس میں ٹیمپریچر کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یہ بیان اور یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں, یہ وقتی جذبات, غصہ سارا, مجھے بھی بڑا غصہ ہے. میں بھی گھوڑے گدے خچر ان کو کہہ رہا ہوں جو وہاں بک رہے ہیں, وہاں پہ جن کی منڈیوں میں لگ رہے ہیں. جو آدمی اپنا ضمیر بیچ آئے, جو بکاؤ مال ہو, اس کو کیا, اس کو عزت کے ساتھ پکاریں گے آپ, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو اس وقت جو ٹیمپریچرز آر رائزنگ ٹو دا ڈینجرس لیول, وہ ان کو تھوڑا سا ٹیپ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کہ وہ OIC ہمارے سر پہ ہے. OIC خدا نہ خواستہ کسی طرح ڈیمیج ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, اس کا کوئی بیڈ امیج پاکستان کا جاتا ہے, تو یہ نہ اپوزیشن کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے لیے, نہ پاکستان کے امیج کے لیے. OIC ہو جائے گی, اس کے بعد 27 کو آپ لوگ کا وہاں جلسہ ہوگا, 26 سے آپ لوگ وہاں تیاریاں شروع کریں گے, 26 کو ہی مولانا صاحب کے قافلے پہنچ رہے ہوں گے نون لیگ کے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں مولانا صاحب نے بعد میں اعلان کیا ہے. 23 مارچ کا اعلان تو بہت پرانا تھا نا, کئی مہینوں پہلے تھا. 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے. 26 کا پہلے انہوں نے 23 مارچ کا اعلان کیا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم OIC ہو رہی ہے اس لیے ہم 23 کو قافلے نہیں پہنچیں گے, 26 کو. ان کا اعلان تو کئی مہینوں پرانا ہے. ہمارا تو 27 کا جلسہ ہے, وہ 28 کو کر لیں اپنا جلسہ, 29 کو کر لیں. آپ کا 27 کو شام میں شروع ہو کے رات میں ختم ہو جائے گا. ہمارا جلسہ ہے. فواد صاحب کہہ رہے ہیں 10 لاکھ بندہ بیٹھے ہوں گے, دیکھتے ہیں, بیٹھا ہوگا, دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جاتا ہے اور بس میں گزر کے عمران خان. ہے بڑا انٹرسٹنگ سینیریو. 10 لاکھ بندہ کھڑا ہو بیچ میں سے, وہ جا رہا ہے جس نے ووٹ بیچا. تو بیٹھے ہوں گے اس وقت, اعتماد جب اندر ہو رہی ہوگی تو باہر بیٹھے ہوں گے لوگ آپ کے. I don't know, ہو سکتا ہے یہ ڈیسائیڈ کریں. میں کل جاؤں گا تو کچھ مجھے اس کی کلیئرنس ملے گی. لیکن جو فواد چودھری کہہ رہا ہے, تو فواد چودھری رسپانسبل آدمی ہے گورنمنٹ کا, از اے اسپوکس پرسن, پرائم منسٹر کے نزدیک بھی ہے, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوگا. تو شام قریشی کہہ رہے ہیں کہ دھرنا نہیں ہوگا, جلسہ ہوگا, تو وہ بھی ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے. وہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے, تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ جب میں جاؤں گا تو پھر کلیئر بات ہو سکتی ہے. میرے خیال ہے اس وقت سب اپنی اپنی خواہشات کے مطابق باتیں چل رہی ہیں. وہ پروگرام جو ہے وہ وزیر اعظم نے فائنل دینا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کرنا ہے. اور کچھ آئینی آپشنس پہ بھی غور ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ اسپیکر صاحب کچھ بھی ایسا کریں جس کے نتیجے میں یہ اجلاس مزید ڈیلے ہو جائے, یا کوئی ایسا کوئی آرڈیننس آ جائے, کچھ ہو سکتا ہے. میں نے ایک بیان دیکھا ہے اسپیکر صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ ان کا اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اب اس کے اوپر قیاس آ رہے ہیں, ہو رہی ہیں کہ وہ شاید ملتوی کرنا چاہیں گے. میرا نہیں خیال کہ حکومت ملتوی کرنا چاہے گی اس چیز کو. آپ کے خیال میں رمضان سے پہلے ہو جائے گا, جو بھی ہونا ہے نمٹ جائے گا, اور نمٹ جانا چاہیے. کچھ اور تو کچھ نہیں ہو رہا, کوئی پتہ نہیں, کوئی آرڈیننس, کچھ فلاں کچھ ایسا. آرڈیننس, کوئی آرڈیننس, کہیں آواز آئی کوئی کہیں سے کچھ کہ مثال ایسی کہ مثال کے طور پہ ایک آرڈیننس آ جائے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کہ جناب جس نے بھی ہارس ٹریڈنگ کی ہے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا, مثال اس طرح کا کچھ.
آئیڈیا برا نہیں ہے, میں ضرور وزیر صدر پاکستان کو دوں گا کہ یہ بدامی نے آئیڈیا دیا ہے, یہ کر کے دیکھیں. یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں ایسا آئیڈیا؟ یہ کہیں سننے میں آیا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اچھا آپ کو ٹھیک لگا یہ آئیڈیا؟ مناسب آئیڈیا اچھا لگا مجھے. تو ایسا یہ ہو سکتا ہے کل آپ اسلام آباد جائیں گے تو یہ میں ضرور بات کروں گا کہ جی ایسا آرڈیننس لائیں. واقعی ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے ایکچولی. ہونا چاہیے قانوناً یہ ہونا چاہیے کہ آپ جس پارٹی سے الیکٹ ہوئے ہیں آپ اس کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے بٹ ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہو جائے گا. میں جاؤں جا کے میں کسی اور پارٹی کو ووٹ کراؤں, میں اس کے ووٹ کرنے کے بعد وہ پارٹی مجھے اپلائی کرے گی, اس کے بعد میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا, بٹ وہ ووٹ ضرور کاؤنٹ ہو جائے گا. وہ ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہونا چاہیے. جو کہتے تھے کہ پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے اور اس کے جو ایم این ایز ہوتے ہیں یہ غلام نہیں ہوتے, ان کو پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیڈر غلط کر رہا ہے تو دے شوڈ ہیو آل دا رائٹ اینڈ دا کریج ٹو ووٹ اگینسٹ دیئر لیڈر. دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک آؤٹ. دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ اسپیک آؤٹ. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط کر رہا ہے بتا دینا کیا غلط کر رہے ہیں. یہ ریاض بتا رہے ہیں, راجہ ریاض کیا بتایا انہوں نے, مہنگائی ہو گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو یہ گیا. ان کے ساتھ جا کے مہنگائی کم کریں گے. اور وہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا, تو میں کرپشن میں کمی کرنے وہ جا رہے ہیں زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ. یہ کرپشن کم ہوگی عمران خان کے اگینسٹ کھڑے ہو کے. لیکن یہ اس بیان کا کیا کہنا ہے, وہی معصومانہ تھا. عمران خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد کا ووٹ خود لیا تھا, جب 176 نمبر لیے تھے, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایم این اے سے مخاطب ہوں. ٹیلی ویژن میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوں, آپ میرے خلاف ووٹ دیں, میں آپ کی اس رائے کا احترام کروں گا. عمران خان صاحب نے کہا میں اس رائے کا احترام کروں گا اور میں گھر چلا جاؤں گا. آج ایم این ایس دینا ووٹ آپ کے خلاف, تو پرابلم کیا ہے؟ دیکھتے ہیں نا ابھی عمران خان صاحب ابھی بھی یہی بات کریں گے. آپ تو گالیاں دینا ان کو, تو آپ تو کہہ رہے ہیں دکھا کے دکھاؤ جرأت ہے تو ذرا بکے ہوئے ہو تم لوگ. 8 مہینے پہ بک رہے ہیں نا یار, سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے وہاں سودے ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک سودے کا کوئی ثبوت کوئی کچھ بات آ جائے گا. ثبوت آ گئے تھے تو اس کا کیا کر لیا؟ ہونا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے. جو گیلانی صاحب کے بیٹے پیمنٹ کر رہے تھے ہمارے ایم این ایس کو, اس کا کیا کیا ای سی پی نے؟ ہونا چاہیے تھا یہ بات ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تو مجھے بھی پتہ ہے, لیکن ہوا تو کچھ نہیں. سو اگر ثبوت آ بھی جائے تو کیا ہونا ہے اس کا؟ یہی ہوگا ویڈیو گھومتی رہے گی, آپ کی ٹی وی پہ مشہوری چلے گی, آپ 2 پروگرام کریں گے, تیسرے دن سب بھول جائیں گے, چوتھا کوئی چیز ہو جائے گی اس پہ چل پڑے گا. تو اس بیان کو لیکن اب انویلڈ سمجھے ابھی ہم, جس میں خان صاحب نے کہا تھا کسی کو ووٹ دینا ہے میرے خلاف دو ووٹ. یار خان صاحب کی ہر کیوی بات پہ خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت بھی کھڑے ہوتے ہیں, آج بھی کھڑے ہوئے. تو آج بھی آزادی ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو اگر جائے, اگر کوئی ایسا جینوئن اس کے پاس ریزن ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے کیا. دیکھو آپ کو ریزن بتائے گا, پھر آپ طے کریں گے ریزن. ہم کیوں طے کریں گے, طے تو وہ کرے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے ایک قانون بنایا ہوا ہے 63A, اس 63A میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جی یہ آپ ووٹ نہیں کر سکتے 3 چیزوں پہ اپنی پارٹی کے خلاف. فائنانس بل ہے, منی بل ہے, عدم اعتماد ہے, اور شاید ایک اور ہے کوئی, تو اس پہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے کی سزا ہے کہ آپ جب کریں گے تو اس کے بعد آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو نہیں کر سکتے پہ بات کو روکے نا کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کیونکہ الیکٹ ایک آدمی کے ووٹ پہ ہوئے ہیں, ایک پارٹی کے ووٹ پہ ہوئے ہیں, آپ نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں, آپ نے اوتھ لیا ہے اس کے ساتھ اس کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کا, وعدہ نبھانے کا, اور اچانک آپ کا وہ چمک دیکھ کے ضمیر جاگ جاتا ہے کہ جی اب میرا ضمیر جاگ گیا, اٹھ گیا, او ہو بھگوان نے آنکھوں سے پٹی اتار دی. انڈین فلموں میں دیکھتے تھے ہم یہ. کچھ عرصے پہلے خان صاحب جب لاہور گئے, نون لیگ کے ایم پی ایس سے مل رہے تھے, ایم این ایس سے. بزدار صاحب جب نون لیگ کے پنجاب کے ایم پی ایس سے ملتے ہیں تو فخریہ طور بتاتے ہیں کہ دیکھو ان کے بندے ہم سے مل رہے ہیں, یہ دیکھو ہم نے ایک اور وکٹ گرا دی. تو ان کے بندے آپ سے ملیں تو وکٹ گرانا ہوتا ہے, اور آپ کے بندے ان سے ملیں تو بکنا ہوتا ہے. یہ کیسے کھلا تضاد؟ ملنے پہ تو بات نہیں, ملنے کا مطلب آپ کوئی ایک, ہم اسٹیٹ ہیں اور اسٹیٹ کے پاس بہت پاور ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈے کی پاور بھی ہوتی ہے اور نوٹ کی پاور بھی ہوتی ہے. ان کو اسکیمیں دے سکتے ہیں, بڑی بڑی آفرز ہو سکتی ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. اسٹیٹ کیا نہیں کر سکتی. ہم اتنے نکمے ہیں کہ ایک بندہ نہیں توڑ پا رہے ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان سودے بازی پہ یقین نہیں رکھتا. He has stopped everyone from doing that کہ نہ ہم پیسہ دیں گے, نہ کوئی لالچ دیں گے, ہم ہمیں نہیں چاہیے جو بھی پرائز پے کرنی پڑے. تو یہ کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے, یہ بڑا آسان کام ہے. یہ کون سے ضمیر کے پکے ادھر بیٹھے ہوئے سارے کہ جس کا ضمیر نہیں جاگ سکتا. مجھے عمران خان کہیں کہ تم جاؤ ضمیر جگاؤ 2-4 کا, میں ہی جگا دوں ضمیر جا کے. اچھا کیا ہے اس میں؟ سر ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں, گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. اچھا یہ اتحادی بھی وہ محبت نہیں دکھا رہے کہ جو پہلے دکھایا کرتے تھے, تو وہ بھی بک رہے. اتحادی اپنا فیصلہ کر رہے ہیں, ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. میں 2-3 دفعہ میٹنگز ان کو اچانک آپ نے کیا برا نظر آنا شروع ہو گیا؟ کل تک تو ایسا نہیں کہتے تھے. اپرچونٹی گیج کر رہے ہیں کہ ان کو کہاں زیادہ پولیٹیکل سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی کاف کو آپ آج وزارت اعلیٰ دے دیں تو ٹھیک ہو جائے گا.
ایسا ہی چل رہا ہے نا, بینر لگے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہا ہے, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بناؤ, ادھر اسی طرح کی چیزیں. ویسے پرویز الہی صاحب would be a better CM than بزدار صاحب. Not at all. بزدار صاحب is more dynamic and more. بیکاز بزدار کے پیچھے عمران خان اور ان کی پارٹی کھڑی ہے, پوری جماعت پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وی آر ورکنگ. ہو سکتا ہے بزدار صاحب کی کچھ کمزوریاں ہوں, لیکن ان کی کچھ طاقتیں بھی ہیں, ان کی اسٹرینتھ بھی ہے. مثلاً وہ ٹی وی پر ہی کانٹ اسپیک دا وے ایک پولیٹیشین آپ کو نظر آتا ہے, اس طرح سے نہیں, فلیمبوائنٹ اسٹائل سے نہیں بول سکتا, اس کی کمزوری ہے. بٹ اگر وہ کام پہ آتے ہیں تو کام اس کے بڑے بہتر ہیں. سروے ہوا ہے, سروے میں بزدار نمبر 1 CM بنا ہے. کین یو بلیو اٹ کہ جو ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ سب سے خراب ہے, وہ سب سے بہتر نکل کے آیا سروے. اور سروے بھی کس نے کرایا؟ غالب نے. خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا JKT اور علیم خان صاحب سے بات کرنے کا. جی مجھے کب آپ کی آخری بات کبھی علیم خان صاحب سے؟ علیم سے تو میری پرسوں ہوتی تھی. کیا ارادہ ہے علیم کے؟ علیم گھر بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا سا اپسیٹ ہے, ناراض ہے, بٹ ہی از ناٹ ورکنگ اگینسٹ دا پارٹی ایٹ آل. آپ نے کسی ایسی چیز میں ایکشن میں اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پارٹی کے خلاف کوئی MNA توڑ کے لا رہا ہے یا کوئی MPs لے کے جا رہا ہے. And he will not, you are sure? He will not work against the party? He is not working currently according to He will not work against the party and Imran Khan. ان سے سوال ہوا تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے, پنجاب کا سوال ہو رہا تھا, یا خلاف ہر جگہ, تو انہوں نے کہا دیکھیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی عمران خان سے لاگ اختلاف یا بزدار سے لاگ اختلاف صحیح, لیکن عدم اعتماد میں اپوزیشن میں نے آپ سے یہ کہا کہ ناراض ہوا ہے, اس کے اپنے ریزرویشنز ہیں. اور جائز ہیں آپ کے فن ریزرویشنز, کیونکہ آپ کی تو دوستی ہیں. ویل ڈونٹ ٹیک می دیر بیکاز میری اس سے دوستی بھی ہے اور ساری چیز ہے, جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں, لیکن وہ پارٹی کے خلاف نہیں جائے گا. آپ کو یقین ہے اس بات؟ مجھے یقین ہے. یہی یقین جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہے آپ کو؟ جہانگیر ترین سے میری بات نہیں ہوئی. میں نے جہانگیر ترین سے ان کی خیریت پوچھی تھی, ٹیکسٹ کیا تھا, تو ان کا جواب آیا تھا اگلے دن مجھے کہ میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں پہلے سے. بٹ جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا فون بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹرز نے ان کو بالکل ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہوا ٹو اسٹے اوے فرام ساری ٹینشن اور ساری چیزوں سے, تو وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کر بھی نہیں رہے. نہیں, آپ نے دیکھا ان کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں بھی جہانگیر ترین نہیں ایڈریس, یہاں ہے ہی نہیں نا, مطلب پاکستان میں. ہاں, فون پہ بھی ایڈریس نہیں کر رہے. از ناٹ اویلیبل. ویسے ٹچ میں ہے ویسے لوگوں سے وہ فون پہ ہوں گے, پتہ نہیں. میں نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا اور انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. میں نے ٹیکسٹ پہ ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, کدھر ہے, کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے اپنا مجھے تھوڑا 2 لائن کا جواب دیا جو میں آپ کو ابھی پروگرام کے بعد دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے. اور سیم لیول آف آپٹیمزم آپ کو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ کم واٹ میں وہ یا ان کے زیر اثر MNAs MPs گورنمنٹ کے خلاف نہیں جائیں گے عدم اعتماد؟ آئی کانٹ سے دیٹ. ریزن بینگ کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جہانگیر ترین کی جو ٹیم تھی, جو سارے MNAs MPs جو ان کے پاس جمع ہوئے تھے, وہ سارے پارٹی کے خلاف کھل کے بیانات بھی دے رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس میں وہ PM کے اگینسٹ جائیں گے, تو ہاؤ کین آئی سے کہ یہ نہیں ہوگا. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بگ ہے یہ ان لوگوں کی اپنی ہے. یہ ہو سکتا ہے بک گئے ہوں, وزارت کے شوق میں جا رہے ہوں, یا کوئی اور ان کو چیز ملی ہو, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ اس ٹائم جو یہ کمپلیکیشن ہے, اس ٹائم یہ, اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کل یہ نو کانفیڈنس موشن عمران خان جیت جاتے ہیں ہینڈز ڈاؤن, صحیح, کیا ہوگا ان ساروں کا؟ اس میں سے 70% کے ضمیر دوبارہ جاگیں گے اور پھر عمران خان کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, اس وقت بیٹھ گئے تھے, فلاں ہو گیا تھا. خان صاحب لے لیں گے ان کو دوبارہ؟ وہ لے نہ لیں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ رمیش یہ کل تک وزارت مانگ رہا تھا PM سے کہ مجھے وزارت دیں تو میں آتا ہوں, اور اس کو جب نہیں دی تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. کیا ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کی یہی اوقات ہے بس. اوکے, MKM کیا کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ کی اہم اتحادی ہے اس وقت, اس کا ایک نمبر بہت امپورٹنٹ ہے, اور ظاہر ہے کراچی کی جماعت ہے. تو MKM سے میری 2 یا 3 ملاقاتیں ہوئی. ہاں, مزہ آ رہا ہے کہ زرداری صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, ادھر شہباز سے مل رہے ہیں, ادھر JUI سے ملاقات, وہاں سے نکلے تو ادھر خان صاحب بادرآباد پسینہ بڑا آیا. They are taking their time to think about it, so they are weighing their options. اور ان کو آپ میں کیا برا نظر آنا شروع ہوا؟ چونکہ تو پیپلز پارٹی سے ویسے مجھے تو کچھ برا نہیں, مجھے کچھ برا نہیں. میں تو صرف ایڈوائز یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زندگی بھر MKM نے جنگ لڑی ہے فار آل دا رائٹس اینڈ دا رانگس, کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپریشن ان کے خلاف انہوں نے کیا, انہوں نے ان کے لوگ مارے, ان کے لوگوں کو غائب کیا, انہوں نے 40,000 جابس کے اوپر ان کا اپریہنشن ہے کہ انہوں نے وہ کوٹے کے اندر گڑبڑ کی. ان کو جو یہاں سارا
نظام ہے پورا وہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشنز میں وہ سمجھتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہر جگہ. اس میں وہ ابھی ہمارے پاس ایک فائلیں لے کر آئے تھے کہ جی یہ ڈومیسائل جو ہیں وہ غلط بنے ہیں ان کے پاس ہیں, فیصل سزواری لے کر پھر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ایک دم سے زیرو کیسے ہو جائیں گی؟ ہاؤ ول دے فیس دیئر اون ووٹر؟ وہ اپنے کمیونٹی کو, وہ مہاجروں کو کیسے شکل دکھائیں گے جا کے کہ آپ کو شکوا بھی ہے ایم سے کہ یار اتنا ٹائم ہمارے ساتھ گزارا, اب ذرا چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں تو ہم میں ساری برے ہیں, یہ بھائی ہمارے سے یہ شکوا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہے یار؟ اگر میں آپ سے بولوں گا نہیں تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اوکے, اور آج کی تاریخ میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں, میں بھی کافری کا نہیں پوچھتا, ایم کیو ایم کیسے پوچھ رہا ہوں کہ وہ یہیں سندھ میں ہے کراچی میں, کہ ایم کیو ایم خلاف نہیں جائے گی آپ کے تحریک عدم اعتماد میں؟ اور یو کانٹ سے اینی تھنگ؟ نو, ایٹ دی مومنٹ آئی کانٹ سے اینی تھنگ. کچھ آپ کو یقین سے اس وقت نہیں کہہ سکتے. لیکن سر یہ تو ایک فیکٹ نہیں ہو گیا گورنر صاحب کہ آج کی تاریخ میں جب ہم انٹرویو اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں جمعے کے دن تقریباً شام 5 بجے, تب گورنمنٹ کے پاس اکثریت نہیں ہے, چونکہ جو نمبر گیم میں آپ بالکل بارڈر لائن پہ کھڑے تھے اور 10+ ایم این اے تو ٹی وی پہ آ گیا ہے کہ بھائی نہیں دے رہے. تو آج کی تاریخ میں وہ جو میجیکل نمبر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو فیکٹ ہے نا, یعنی فیکٹ ہو گیا نا, اس میں دیکھو تجزیہ والی بات یس اینڈ نو. نہیں, تجزیہ والی بات ہے کیونکہ یہ جس دن ہوگا نا, ابھی وہ کہتے ہیں ویک از اے ویری لانگ ڈے ان پالیٹکس. بالکل ٹھیک ہے, تو جس دن ہوگا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ سے آپ نے حق کی حکمرانی آج کھو دیا ہے, چونکہ وہ تو تحریک عدم اعتماد والے دن کا نمبر کاؤنٹ کرتا ہے نہ کہ آج کا دن. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک یو ڈونٹ ہیو دیٹ میجک. 4 لوگوں کا ہی آیا ہے اب تک, آواز 12 کی ہے. نواب شیر وسان, پھر یہ نور عالم خان صاحب, پھر رمیش کمار صاحب, پھر وہ ایک خاتون ہے وہ نہیں آئی ابھی تک, ایک آ گئی ہیں ایک نہیں. آواز یہ آئی ہے کہ وہ ہیں وہاں پہ, جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ہیں وہاں پہ. اچھا ہو گیا, مجھے لگتا ہے, آئی مے بی انٹائرلی رانگ. کل کو وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جی آپ نے, لیکن 4-7 لوگ بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا جب خود لیا اعتماد کا ووٹ تب 176 لیے تھے, چاہیے 172, تو بس 4 میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 لوگوں کا اب تک آیا ہے سامنے. آواز زیادہ کی ہے کہ زیادہ لوگ ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبرز برابر ہو جائیں گے, یہ واپس آئیں گے. رمیش کمار وہ جملے سننے کے بعد جو آپ نے آج کہے اور کل شہباز گل صاحب نے کہے, فواد چودھری, یہ تو بیچارے آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا ان کی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پرسوں تک یہ وزارت مانگ رہا تھا کہ مجھے کوئی آپ وزارت دے دیں, وہ ایم او ایس بنا دیں, کوئی اتنا کیسے یقین ہے آپ سے مانگ رہے تھے؟ آپ کو ذاتی اطلاع ہے اس بات؟ یہ میں نے خود بھی سنا ہے ان سے, پرسوں تو میں نے نہیں سنا, یہ پہلے میرے سے خود آپ سے کہہ چکے ہیں. ہاں پہلے کہہ چکے ہیں, اور پرسوں انہوں نے جس شخص سے کہا وہ بھی ہمارا ایم این اے ہے, وہ سامنے بھی آ کے بات کر لے گا. اوکے. اور پاکستان کے اداروں کا جھکاؤ اس وقت کس طرف ہے, حکومت یا اپوزیشن؟ نو آئیڈیا, میری کوئی ایسی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے نہیں کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں, تو مجھے علم نہیں ہے اس کا. یا وہ نیوز تو ہوتا ہے وہ نیوٹرل, پولیٹیکل آپ انالیسز اپنی ضرور دے سکتے ہیں. صحیح ہے, وہ نیوٹرل ہیں؟ نیوٹرل تو نہیں ہو سکتے, بیکاز پاکستان کے جیسے پولیٹیکل ماحول کے اندر کسی ادارے کا نیوٹرل رہنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی. وہ مے بی دے آر تھنکنگ ٹو لانگ, وہ اپنی کوئی فیصلہ بعد میں کریں یا کچھ کریں, لیکن فیصلہ تو کچھ نہ کچھ کریں. آپ نے کہا نیوٹرل نہیں ہو سکتا, لیکن اداروں کا کسی ایک پولیٹیکل انٹیٹی کی طرف جھکاؤ تو خود ادارے کو متنازع نہیں بناتا, چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بہت سارے حامی ہوتے ہیں, بہت سارے مخالف. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ہم, لیٹس سے کہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں, میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جی ذرا فون آ جائے نا وہاں سے, تو پھر میرے لیے فیصلہ آسان ہو جائے گا. آپ اپنا فیصلہ خود ہی نہیں کر رہے, آپ ہر بار یہی چھوڑتے ہیں کہ جی میری ان سے بات کرا دیں, میری ان سے بات کرا دیں, میرا وہاں سے فون آ جائے, میرا ادھر سے فون آ جائے, ان سے کہلوانے میں یو ڈونٹ لیٹ دیم سٹ نیوٹرل. وہ تو سیاستدانوں کو خود کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں, وہ کسی نہ کسی طرف ہوں. اور جیسا, اور یہ الفاظ آپ کے کانوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں, یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں تو بہت دفعہ سنے ہوں گے نا, جو آپ نے بھی کہا. نہیں 2-3 مہینے کیا, وہ تو کب سے سن رہے ہیں اس کا فون, خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینوں میں. کبھی کبھی تو احساس محرومی ہونے لگتا ہے کہ یار ہمیں نہیں آ رہا فون. اچھا, باقی ہر ایک جو آتے ہیں آگے بات ہو گیا, آگے شروع کر, وہی ہو نہ وہی ہو, اس نے بات شروع, آپ کو محروب کرنے کے لیے بات یہاں سے شروع کرنی ہے کہ بس میری بات ہو گئی ہے, فون آ گیا تھا مجھے. تو اچھا ٹھیک ہے, تو لیکن آپ نے کہا پولیٹیشنز ڈونٹ لیٹ دیم اسٹے نیوٹرل, بٹ ظاہر ہے کوئی بھی اتنا بچہ تھوڑی ہے, اگر انہوں نے, اگر میں طے کر لوں کوئی چیز تو پھر آپ مجھ سے, اگر آپ طے کر لیں کوئی چیز تو پھر میں آپ کو لیوٹ تھوڑی کر سکتا ہوں کہ یار نہیں آپ نے کرنا. وہ ہے تو آپ بھی بہت معصوم ہیں. ٹھیک, سو آپ آخری سوال گورنر صاحب, آپ کے خیال میں آج کی تاریخ میں آپ کو کتنا % چانس لگتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ اس گورنمنٹ کے سروائیو کرنے؟ عمران خان کے سروائیول کا
آپ شاید میری بات کو وہ سمجھیں کہ میں آپ سے سچ نہیں بول رہا، لیکن مجھے 100% یقین ہے اس بات کا کہ عمران خان ول سیل تھرو فرام دس، آرام سے اس میں سے نکل جائیں گے اور بھرپور طاقت کے ساتھ عمران خان واپس آئیں گے، وزیر اعظم رہیں گے، وزیر اعظم رہیں گے، بالکل ہاں اپنا یہ ٹینیور بھی پورا کریں گے. اور یہ تو وہاں ہم پہنچ گئے کہ اگر یہ عمران خان بچا لیتے ہیں تو 2023 بھی عمران خان سے کہیں نہیں جاتا. اچھا، اور اگر بچ گئے تو پھر سیاسی مخالفین کی ایسی کی تیسی ہے پھر نا انشاءاللہ. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ وہ ان کی دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ان کے آپس میں انہوں نے بڑے کیسز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے خلاف اور انہوں نے ان کے خلاف، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ کی حیثیت سے ہم پرسو کر سکتے ہیں. جو ہم نے آپ سمجھ لیں کہ بس ہماری سی نیگلیجنس تھی کہ ان کو پرسو نہیں کیا، ہم نے چیزوں کو دیکھا نہیں. ناؤ وی ول گو ہارڈ. ہم نے اب کسی وی ول لیٹ نو اسٹون انٹرن. ان کے ہر چیز میں ان کے کیسز ہیں. گندم خریدنے میں ان کے کیس ہے تو گندم بیچنے میں ان کا کیس ہے، تو شوگر کین خریدنے میں ان کا کیس ہے تو شوگر چینی بیچنے میں ناکامی تو سارے کیسز تیز کر سارے کیسز ہیں ان کے. ہر چیز پڑی ہوئی ہے. وی ول بی فوکس ناؤ. ہم تو لگے ہوئے تھے اپنا کہ اکانومی کو بہتر کریں، اس کو چھوڑیں، آگے چلیں آگے چلیں. اب نہیں چھوڑیں گے. ناؤ اف دے وانٹ اٹ دیٹ وے سو وی ول گو دیٹ وے. اور سی ایم صاحب کا آپ نے پیغام سن لیا نا وزیر اعلیٰ صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنر راج کا کچھ سوچا تو کیا ریئیکشن ہوگا لوگوں سندھ کے لوگوں کا. ان کا کیا خیال ہے کہ سندھ میں ہی لوگ ریئیکشن کرتے ہیں، باقی پاکستان میں لوگ سب ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف جو مرضی کر لیں، پنجاب سوتا رہے گا، کے پی کے سوتا رہے گا، بلوچستان سوتا رہے گا. خود ایون سندھ وزیر اعظم کے خلاف کیا سوتا رہے گا. صرف وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر کوئی چیز ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف تو سندھ کھڑا ہو جائے گا. ادروائز سندھ نے سوچ لیا کہ ہم تو سو رہے، یعنی پورا کا پورا سندھ اس طرف چلا گیا. سو پلیز ایسی گھروں کے گھیراؤ شروع ہو گیا تو کوئی گھیراؤ نہیں کرتا. ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی میں کہ کوئی کسی کے گھر کا گھیراؤ کرے. ایسی کہ کوئی جنگل کا قانون تھوڑی ہے کہ گھر کا گھیراؤ کر لے گا. آپ کے کارکنان کر سکتے ہیں گھیراؤ؟ کہاں کیا انہوں نے؟ نہیں کر سکتے ہیں، پوچھ رہا ہوں. کسی نے نہیں کیا، کریں گے بھی نہیں جب تک وزیر اعظم کوئی ایسی بات نہ کریں. اور وزیر اعظم نے کبھی ایسی بات نہ کی ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کریں گے. بہت شکریہ گورنر سندھ، تھینک یو ویری مچ سر. تو سندھ کے گورنر عمران اسماعیل صاحب یہ سوچ رہے ہیں سندھ کے موجودہ حالات کے حوالے سے. آپ سے اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.